السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایات سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں لوٹنے کا موقع میسر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب اس کی رحمتیں اور برکتیں ضرور حاصل کریں گے۔ اس وقت یہ بتانا مقصود ہے کہ جہاں رمضان کی اپنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، خوشیاں ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے آنے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب کی خوشیاں جدا جدا ہے، خوشی کا سبب جدا جدا ہے۔ کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ چلو عبادت کا موقع ملے گا، کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ چلو نماز تراویح میں قرآن سننے کا موقع ملے گا، کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ چلو کام دھندا چھوڑ کر کے، آرام کر کے اور کام سے دوری اختیار کر کے ہم عبادت تھوڑی زیادہ کر لیں گے، اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا سبب یہ ہے کہ چلو رمضان آ رہا ہے تو پیسہ کمانے کا موقع اچھا ملے گا، بزنس اچھا ہوتا ہے، تجارت اچھی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے، آئندہ کئی مہینوں تک کی کمائی ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے، سیونگ اچھا ہوگا۔ سب کے خوشی کے انداز جدا جدا ہے، خوشی کے اسباب جدا جدا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، اور ایک نہیں ہوتے، بہت سارے ویڈیوز ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور وہ خوشیاں ہوگی، وہ سحر و افطار کی بہاریں، رحمتیں، اور پھر نماز تراویح، اور پھر اقسام کے کھانے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر افطار کا وہ خوش نما سما دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح گرمی کا موسم ہے تو شربت دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اس لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو میسر آئے گی، اقسام کے کھانے کو ملیں گے، اور شربت ملے گا، الگ الگ ٹائپس کے جو ہے وہ شربت پلائے جائیں گے، پئیں گے ہم سب۔ اور گرمی کا موسم ہے تو شربت میں یقیناً بہت مزہ آتا ہے، صبح سے شام تک پیاسے رہنے کے بعد پانی پینے کا جو مزہ ہے وہ ماہ رمضان ہی میں آتا ہے، اور پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات سب اپنی جگہ ہے، مگر جب میں نے اس طرح کا ویڈیو دیکھا تو مجھے خیال آیا، تو یقیناً جب مجھے خیال آیا تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھ کر کے اسی طرح کا خیال رکھتے ہوں گے۔ وہ خیال کیا تھا؟ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اقسام کی غذائیں لا کر کے خود کھا سکے یا اپنے بچوں کو کھلا سکے، وہ باہر مارکیٹ میں نکلتے ہیں، بہت کچھ نظر آتا ہے، مگر اتنے پیسے جیب میں نہیں ہے کہ وہ خرید کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکے، خود کھا سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ چلو ایک سبب یہ ہے کہ ان کو مسجد میں جب وہ تشریف لے جاتے ہوں گے تو افطار کے وقت میں اقسام کے جو کھانے آتے ہیں اس میں سے جو پسند ہے وہ مل جاتا ہوگا، کھا لیتے ہوں گے، مگر یہ بھی ذرا سوچ کر دیکھیے ان کے گھر والے تو پھر بھی محروم ہیں، ان کے گھر کی خواتین ہیں، ان کے گھر کے بچے ہیں جو وہاں نہیں پہنچ پاتے، اور ظاہر سی بات ہے مسجدوں میں تو جا نہیں سکتی خواتین اور بچے تو ٹھیک ہے، مگر بچیاں یہ تو بالکل نہیں جا سکتی۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی تو خیال آتا ہوگا کہ ہم یہ اقسام کے کھانے ہیں، اتنی غذائیں ہیں، اتنی لذیذ غذائیں ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کھا لینا چاہیے، تو ان کے لیے کیا ترکیب ہے، ان تک یہ غذائیں کیسے پہنچے؟ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا، تاکہ زکوٰۃ جو ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تقسیم کر دی جائے۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا، بزنس کا حساب و کتاب کرتے تھے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان ہی میں، اور حساب و کتاب کر کے جس کا جو لین دین ہوتا وہ سب ادا کر دیتے، تجارت سے بزنس سے فارغ ہو جاتے، اور جو کچھ بھی حساب ہوتا ہے اس میں جو زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے ویسے تو وہ سال بھر نکالا کرتے تھے، مگر رمضان سے پہلے خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور وہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے پھر وہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کے لیے اس زمانے میں تو خاص انتظام تھا کہ ایک ہی جگہ سارا مال جمع ہو جایا کرتا تھا،
تو کاش کہ ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ ہم ایک جگہ اس کو جمع کر سکیں۔ اگر ایسا کوئی انتظام ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم کو ایک جگہ جمع کریں، اور اگر زکوٰۃ کی رقم جو آپ جمع کرتے ہیں اس کے سوا، گزارش کروں گا، اس کے سوا کسی کو کھلانے پلانے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ رقم اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایسے لوگوں تک پہنچائے جن کو سخت ضرورت ہے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اچھی اچھی غذائیں کھا سکے ہیں، منگا سکتے ہیں، بچوں کو کھلا سکتے ہیں، جو اس طرح کی دشوار کن زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے آپ کے ذریعے سے ایک سبب پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بھی جد و جہد ہے، گرچہ کہ ہم لوگ زکوٰۃ کی رقم اس لیے تعلیم کے لیے حاصل نہیں کرتے، نہ اس کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ اسمبلی آف گرین میں تعلیمی ادارے کو چلانے کے لیے یا تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے یا یوں کہہ لیجیے کہ خانقاہی نظام کو چلانے کے لیے ہم لوگوں نے آج تک کے زکوٰۃ کی رقم کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی کریں گے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہمارا۔ مگر زکوٰۃ کی رقم اگر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اسے حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں اس کو، اور اس رقم کا استعمال صرف اور صرف مستحقین کے لیے ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی جگہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دے سکتے ہو ایسی زکوٰۃ کی رقم، یا پھر خوشی سے جو عطیات آپ کو دینے ہیں، جس کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے غربا میں، مساکین میں، یتیموں میں، تو اس کو تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ارادہ ہم بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو رقم آتی ہے ہم اس کو تقسیم کرتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا گزارش یہی کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی تنظیم ہو تو آپ اس کے ذریعے سے اس کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان المبارک میں جو خوشیاں آپ محسوس کرتے ہیں وہ غریب، یتیم، مسکین، غربا بھی محسوس کر سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔